السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اردو زبان کی تیسری کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 34۔ پارٹ کا نام ہے پانی۔ آج ہم پانی کے بارے میں سیکھیں گے، تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا کے بعد پانی کی زیادہ احتیاج ہے۔ ہوا کے بعد پانی کی زیادہ احتیاج ہے۔ اسی سے نباتات و حیوان کی حیات ہے۔ اسی سے نباتات و حیوان کی حیات ہے۔ خالص پانی تمام روئے زمین پر ایک سا ہے۔ خالص پانی تمام روئے زمین پر ایک سا ہے، مگر زمین کی چیزیں جو گھل مل جاتی ہیں وہ اس کے ذائقہ دار تاثیر کو بدل دیتی ہیں۔ کہیں کا پانی باہضم اور شرح ہوتا ہے، کسی جگہ کا ناگوار و شور۔ بڑی دریاؤں کا پانی چھوٹے ندیوں نالوں سے بہتر ہوتا ہے۔ بڑی دریا کا پانی چھوٹے ندی نالوں سے بہتر ہوتا ہے، مگر کپڑے کے دھونے، جانوروں کے نہانے، مردوں کے بہانے اور غلاظت کے ڈالنے سے دریا کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ مگر کپڑے کے دھونے، جانوروں کے نہانے، مردوں کے بہانے اور غلاظت کے ڈالنے سے دریا کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کنواں جس جگہ زیادہ گہرا ہوتا ہے، کنواں جس قدر زیادہ گہرا ہوتا ہے، پانی اچھا ہوتا ہے۔ جو پانی قریب نکلتا ہے اس میں زمین کی گندگی زیادہ گھلی ہوتی ہے۔ آب نوشی کا کنواں ایسی زمین میں نہ کھودنا چاہیے جہاں مدت تک نجاست ڈالی گئی ہو یا جس میں قبرستان ہو۔ کنویں کے پانی صاف رکھنے میں چند باتوں پر خاص توجہ لازم ہے۔ نمبر 1، من اتنی اونچی اور ڈھالو ہو کہ باہر کا پانی اندر نہ جا سکے۔ نمبر 2، کنویں کے پاس پانی کا گڑھا یا کیچڑ یا کسی قسم کی غلاظت ہرگز نہ ہو۔ کنویں کے پانی کا گڑھا یا کیچڑ یا کسی قدر کا غلاظت ہرگز نہ ہو۔ نمبر 3، کنویں کے کنارے نہانا، کپڑے دھونا نہ چاہیے۔ کنویں کے اندر درختوں کے پتے نہ جانے چاہیے۔ نمبر 5، ڈھول یا رسی کی صفائی کا بھی لحاظ رکھیں۔ ڈھول اور
رسی کی صفائی کا بھی لحاظ رکھیں۔ لوٹوں کو مٹی مل کر کنویں میں ڈالنا برا دستور ہے۔ لوٹوں کو مٹی مل کر کنویں میں ڈالنا برا دستور ہے۔ نمبر 6، کبھی کبھی کنویں کی تہہ سے کیچڑ مٹی کو نکال ڈالنا مناسب ہے۔ کبھی کبھی کنویں کی تہہ سے کیچڑ مٹی کو نکال ڈالنا مناسب ہے۔